اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام، اور یوں سمجھ لے کہ ایسا پروگرام جس کے ذریعے ہم ان باتوں کی معلومات، علم دین حاصل کر رہے ہیں کہ اگر اس پر ہم نے توجہ نہیں دی، اس سے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اعمال ہمیں جہنم کی طرف لے کے چلے جائے۔ ہر ایپیسوڈ میں الگ الگ ٹاپک کے ذریعے ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حسد، عام لفظوں میں کہہ لیں جلن، اس باطنی بیماری، اور یقیناً یہ بھی گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے تعلق سے علم دین حاصل کیا۔ اور آج ہم تکبر کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ تکبر کہتے کسے ہیں، تکبر کے دنیاوی و اخروی نقصانات کیا کیا ہیں، کون کون سے سائنس ہے، علامات ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں ہم بھی متکبرین میں سے تو نہیں ہو رہے، ہم بھی تکبر کرنے والوں میں سے تو نہیں ہو رہے، اور پھر اس کا علاج بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج ہمارا ٹاپک تکبر ہے۔ اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں اور ابلیس یعنی شیطان کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرے، تو تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ فرشتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا جبرائیل، پھر سیدنا میکائیل، پھر حضرت سیدنا اسرافیل، پھر حضرت سیدنا عزرائیل، پھر دیگر مقرب فرشتوں علیہم السلام تھے۔ یہ سجدہ جمعہ کے دن ہوا اور وقت زوال سے عصر تک کیا گیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کر کے منکروں میں سے ہو گیا۔ جب رب اعلیٰ نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب دریافت فرمایا تو اکڑ کر کہنے لگا، جو کہ پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 76 میں بھی موجود ہے۔ کیا کہا شیطان نے؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے ابلیس کی فاسد مراد یہ تھی کہ اگر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے، جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا، چہ جائے کہ ان سے بہتر ہو کر ان کو سجدہ کروں، معاذ اللہ۔ ابلیس کی اسی سرکشی، نافرمانی اور تکبر پر اس کی حسین صورت ختم ہو گئی اور بد شکل روسیہ ہو گیا، اس کی نورانیت سلب کر لی گئی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندہ یعنی لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے غور کیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا
کہ کس طرح تکبر کے باعث ابلیس یعنی شیطان کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ شیطان ابتدا ہی سے سرکش و نافرمان نہ تھا، بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، جنت کا خزانچی رہا۔ یہ جن تھا مگر اپنی عبادت و ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا، اور اس قدر مقرب تھا کہ بارگاہ خداوندی میں ملائکہ کے پہلو بہ پہلو حاضر ہوتا تھا، مگر چند گھڑیوں کے تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ حکم الہی کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی برسوں کی عبادت اکارت یعنی بیکار اور ہزاروں سال کی ریاضت پامال ہو گئی۔ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا، اور وہ جہنم کی دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ FGN چینل کے ناظرین، کیسا مقام عبرت ہے کہ اتنی ساری اس کو فضیلتیں پہلے ملی تھی، لیکن ایک بار کا تکبر، اللہ کی نافرمانی اس کو کیسے لے ڈوب گئی۔ اللہ پاک ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے، گھمنڈ سے محفوظ فرمائے۔ ہم بھی غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات میں بھی کسی نہ کسی وجہ سے تکبر آ چکا ہے، اور یہ تکبر ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تکبر کہتے کسے ہیں۔ تکبر کی ڈیفینیشن یہ ہے، خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ تکبر کہتے کسے ہیں۔ ابھی میں نے ابلیس کے تعلق سے بھی آپ کو بتایا، اسی طرح تاریخ میں ایک نام نمرود کا بھی آتا ہے۔ معاذ اللہ، اس نے بھی تکبر کیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نمرود کی طرف بھیجا، اس کو نیکی کی دعوت دے، اس کو حق کی دعوت دے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، اور معاذ اللہ یہ کہنے لگا کہ میں آسمان کے رب کو قتل کروں گا، معاذ اللہ، اور اس ارادے سے آسمان کی طرف تیر برسائے۔ جب تیر خون آلودہ ہو کر واپس زمین پر آ گرے تو اس نے اپنی جہالت، بغض و عداوت کی شامت کی وجہ سے گمان کیا کہ معاذ اللہ اس نے آسمان کے رب کو قتل کر دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے نمرود کی طرف ایک مچھر کو بھیجا۔ یعنی اتنا گھمنڈ کیا، اتنا تکبر کیا کہ اللہ پاک نے ایک معمولی سے مچھر کو اس کی طرف بھیجا، وہ ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا، اور اس ذریعے سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ یعنی بات اتنی بڑی کی، لیکن اللہ پاک نے ایک معمولی مخلوق کے ذریعے، ایک چھوٹی مخلوق کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم سب بھی غور کریں کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے، کن باتوں پر اکڑ ہے، کن باتوں پر غرور ہے، کن باتوں پر تکبر ہے۔ یہ گھمنڈ کر کے ہم جائیں گے کہاں؟ یہ تکبر ہمیں کہاں تک لے کر جائے گا؟ ہم سب غور کریں، ہماری حقیقت کیا ہے؟ جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا تو ہے، یہ سب کچھ اسی کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ ہم اپنے سے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے نعمتیں جو دی ہیں، حسن دیا ہے، علم دیا ہے، اچھا خاندان دیا ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، اچھی گاڑیاں دی ہیں، عبادت کی توفیق دی ہے، جو بھی اللہ کی نعمتیں ہم کو ملی ہیں یہ دی ہوئی اللہ کی ہیں، ہماری اپنی تو نہیں نا، اللہ نے دی ہے۔ اگر ہم سب یہ غور کریں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمارا آغاز ایک ناپاک قطرہ اور ہماری اختتام گلا سڑا مردہ ہے، اس کے باوجود گھمنڈ کس بات کا؟ ہم اتنے بے بس ہیں کہ اپنے پلنے سے، اپنی کوشش سے اپنی بہت ساری ضروریات ہم پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نعمتیں دے گا، عطا فرمائے گا، اور وہ عطا فرماتا ہے، تب جا کے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کر پاتے ہیں۔ ہم ان معاملات میں بے اختیار ہیں، یہ ہماری حیثیت ہے۔ پھر اکڑ کس بات کی، پھر گھمنڈ کس بات کا؟ FGN چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو تکبر کا نقصان سناتا ہوں کہ تکبر سے ہمارے لیے کیسی کیسی تباہی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اس پر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 23۔ بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔
اور حدیث پاک شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اللہ پاک متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھمنڈ کرنے والوں کے تعلق سے اظہار نفرت فرمایا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری وجہ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفحق ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیہودہ بکواس بکنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا، مگر متفحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کہ متکبرین، غرور کرنے والے کل بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں پا سکیں گے۔ تکبر کرنے والے کو بدترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کی بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے۔ کیا میں تمہیں اللہ کے سب سے بہترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کمزور اور ضعیف سمجھا جانے والا، بوسیدہ لباس پہننے والا شخص ہے، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ پاک اس کی قسم ضرور پوری فرمائے گا۔ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوں گی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی۔ انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین غور فرمائے کہ تکبر، گھمنڈ کرنے کے نقصانات کتنے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے اور عبرت حاصل کیجئے۔ اللہ ہمیں متکبرین میں داخل نہ فرمائے، اللہ پاک ہمیں عاجزی کرنے والوں میں شامل فرمائے، اللہ کے لیے جھکنے والوں میں شامل فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ تکبر اور ہر بری خصلت سے عذاب بھگتنے کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم سے پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ بہرحال FGN چینل کے ناظرین، نقصانات بڑے ہیں تکبر کے، گھمنڈ کے۔ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی مقدر ہوتی ہے اور آخرت کے عذابات کا آپ نے سن ہی لیا۔ ہمارا دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ ہمیں ایک طرف عبادات کی بھی ترغیب ہے اور ایک طرف برائیوں سے بچنے کی بھی ترغیب ہے، اور برائیوں میں بھی ایسی برائیوں سے بچنے کی ترغیب ہے، بلکہ اس کی وعیدیں بھی احادیث میں، قرآن پاک کی آیات میں بیان ہو رہی ہے کہ وہ برائیاں نہ صرف اس کے لیے بری ہے بلکہ اس کے اثرات معاشرے میں بھی مرتب ہوتے ہیں، سوسائٹی پر بھی اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ بلکہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں ان گناہوں سے، ان برائیوں سے بھی بچایا ہے، اس کے تعلق سے بھی وعیدیں بیان کی گئی ہے جس کا نقصان صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اس کے منفی اثرات ہمارے معاشرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہماری سوسائٹی پر بھی آتے ہیں، جن میں سے ایک تکبر بھی ہے، گھمنڈ بھی ہے۔ آئیے اب FGN چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہے تو اس کی علامات، اس کی سائنس کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اگر پائی جا رہی ہے تو اس کو ہمیں نکالنا ہے۔ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بھی خواہش ہو کہ میں آؤ تو سب میرے تعظیم کے لیے، میرے ادب میں کھڑے ہو جائیں،
حدیث پاک میں دیکھیے کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور علامت یہ ہے کہ کہیں آتے جاتے وقت یہ خواہش رکھنا کہ میرا کوئی شاگرد یا مرید یا عقیدت مند یا کوئی رفیق برابر یا پیچھے پیچھے چلے، تاکہ لوگ مجھے معزز سمجھے، عزت والا سمجھے۔ یہ بھی ہم غور کر لیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی علامت تو نہیں ہے۔ ایک اور علامت یہ ہے کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانے میں ذلت سمجھنا، اس بات کو پسند کرنا کہ دوسرا مجھ سے ملنے آئے، میں کیوں جاؤں، میں جناب بڑا ہوں۔ اگر اس طرح کی بھی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے روکنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بظاہر کسی کمتر اسلامی بھائی کا برابر آ کر بیٹھ جانا، اس لیے ناگوار گزرنا کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ بھی تکبر میں داخل ہے۔ اسی طرح بظاہر کسی کمتر اسلامی بھائی کا برابر آ کر بیٹھ جانا، اس لیے ناگوار گزرنا کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ ہمارے آزو بازو میں کوئی آ کر بیٹھتا ہے تو ہمارے دل کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہم کو ایک غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح مریضوں، معذوروں اور غریبوں کو حقیر جانتے ہوئے ان کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ ایک اور علامت یہ ہے کہ کسی کو حقیر جانتے ہوئے یہ تصور کرنا کہ یہ مجھے سلام میں پہل کرے، میں کیوں سلام پہلے کروں، تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ پھر اپنے انڈر جو امپلائیز ہیں یا اپنے ماتحت جو بھی ہیں، ان لوگوں کو حقیر جان کر اس سے مصافحہ کرنے کو ناپسند کرنا، اگر ہاتھ ملانا ہی پڑ جائے تو طبیعت پر گرا یعنی ناگوار گزرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ کسی معظم دینی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو گوارا نہ کرنا، اپنے لباس، اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو میں امتیاز چاہنا تاکہ دوسروں کو نیچا دکھا سکے، اپنا قصور ہوتے ہوئے بھی غلطی تسلیم نہ کرنا، یہ بھی بہت سو کی عادت ہوتی ہے، مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تکبر ان کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں دیتا، اور معافی مانگنے کے لیے تیار نہ ہونا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ کسی کی نصیحت یا مشورہ قبول کرنے میں ذلت محسوس کرنا، اگر کسی کو نصیحت کی یا کوئی مشورہ دیا اور اس نے کسی معقول وجہ سے قبول نہ کیا تو آپے سے باہر ہو جانا۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ ہر ایک سے بحث کر کے غالب آنے کی کوشش کرنا، دوسرے کی درست بات کو غلط اور اپنی غلط بات کو بھی سب سے بہتر تصور کرنا، اپنے گھر کے کام کاج، بازار سے کوئی چیز لے کر آنا یا اٹھانا، اس کو اپنی شان میں کمی سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں یہ سب کام کیوں کروں، میں تو بڑا ہوں، تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ کچھ علامتیں تھیں جس کے تعلق سے ہم بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ یہ علامتیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی، اور اگر پائی جا رہی ہیں، اللہ نہ کرے ہم کہیں تکبر کی طرف تو نہیں بڑھ رہے۔ تو تکبر کے نقصانات ہم نے سنے ہیں، اپنے آپ کو تکبر کی آفات سے بچانے کے لیے یہ علامتیں اگر اپنے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کو نکالنے کی نیت اور کوشش کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جب بھی تکبر کی بات آتی ہے تو زیادہ تر یہی تصور جاتا ہے، زیادہ تر یہی سوچ جاتی ہے کہ تکبر، گھمنڈ صرف پیسوں والوں میں ہوتا ہے، سرمایہ داروں میں ہوتا ہے، یا جن کو کوئی بڑا مرتبہ ملا ہے، منصب ملا ہے، اقتدار ملا ہے، کرسی ملی ہے، تو انہی کے اندر تکبر آ سکتا ہے۔ حالانکہ صرف اس طرح کے لوگوں میں آ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا سبب جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہے علم دین سیکھنا، سکھانا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن علم کی وجہ سے بھی لوگ تکبر میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ جناب میں تو اتنے علم والا ہوں اور یہ انہیں کیا آتا ہے، اور اس طرح دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ علم بھی اس کو تکبر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک میں بھی کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم نے اسے نفع نہ دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب علم آ جائے تب بھی اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنائیں، یہ سوچے کہ میں نے علم دین تو حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ تو پتہ نہیں نا کہ اللہ راضی ہوا ہے یا نہیں،
لہٰذا اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنانے میں ہی عافیت ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، علم والے اولیاء کرام کی بھی کیا نرالی شان ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو کس طرح عاجزی کا پیکر بنانے کی کوشش کرتے، اپنے آپ پر شیطان کی طرف سے ہونے والے تکبر والے وار کو بچانے کی کس طرح کوشش کرتے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ یہ تصور ہو گیا کہ میں بہت بڑا بزرگ اور شیخ وقت ہو گیا ہوں، اللہ اکبر۔ صرف یہ خیال آیا، لیکن اس کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ میرا یہ سوچنا فخر و تکبر کا آئینہ دار ہے۔ چنانچہ فوراً خراسان کا رخ کیا اور ایک منزل پر پہنچ کر دعا کی، اے اللہ، جب تک ایسے کامل بندے کو نہیں بھیجے گا جو مجھ کو میری حقیقت سے روشناس کرا سکے، اس وقت تک یہی پڑا رہوں گا۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے تو چوتھے دن ایک بزرگ اونٹ پر آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب آنے کا اشارہ کیا، لیکن اس اشارے کے ساتھ اونٹ کے پاؤں زمین میں دھستے چلے گئے۔ انہوں نے چوبھتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی کھلی ہوئی آنکھوں کو بند کر لوں اور بند آنکھ کھول دوں اور بایزید سمیت پورے بسطام کو غرق کر دو؟ یہ سن کر آپ گھبرا گئے اور پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ جواب دیا، جس وقت تم نے اللہ پاک سے عہد کیا اس وقت میں یہاں سے 3000 میل دور تھا، اور اس وقت میں سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اپنے قلب کی نگرانی کرتے رہو۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ایک طرف تو یہ انداز ہے حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسری طرف خیال آیا، فوراً اپنی گرفت کی، اپنے تعلق سے ایسی سوچ بنانے لگے اور آپ کے سامنے ایسی چیزوں کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ لیکن دوسری طرف آپ کا انداز کیا ہے؟ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں دریائے دجلہ پر پہنچا تو پانی جوش مارتا ہوا میرا استقبال کرنے لگا، لیکن میں نے کہا، مجھے تیرے استقبال سے انشاءاللہ شمع برابر یعنی تھوڑا سا بھی غرور نہ ہوگا، کیونکہ میں اپنی 30 سالہ ریاضت کو تکبر کر کے ہرگز ضائع نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علم والوں کے، عمل والوں کے نرالے انداز ہے۔ اچھا، ایک تو ہے علم جس کے ذریعے بھی تکبر آ سکتا ہے، اور دوسرا ریزن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہے عبادت و ریاضت۔ بلکہ یہ عبادت و ریاضت تو ایسی چیز ہے کہ علم سے بڑھ کر جو چیز تکبر کا باعث بن سکتی ہے وہ عبادت و ریاضت ہے۔ یعنی کسی کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے فرض عبادات کا موقع مل رہا ہے، تہجد، اشراق، چاش، طواف، نوافل کی کثرت ہو رہی ہے، نفل روزے رکھے جا رہے ہیں، ذکر و اذکار کیا جا رہا ہے، خوب صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو یہ نہیں کر رہے ان کے تعلق سے یہ سوچ بنا لینا کہ میں بڑا ہوں اور یہ لوگ حقیر ہے، یہ لوگ عبادت بھی نہیں کرتے، میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میں اتنا عبادت گزار ہوں، اور دوسروں کو گناہ گار اور جہنمی سمجھنا، یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے۔ تو یہ عبادت ریاضت بھی تکبر کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے دی عبادت کی توفیق، اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں۔ کیا نرالے انداز ہوتے ہیں بزرگوں کے۔ کسی ولی اللہ کی یہ سوچ ہوا کرتی کہ وہ جب بھی کسی مسلمان کو سامنے دیکھتے تو وہ اپنا یہ تصور بناتے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ میرے سے زیادہ مقبول ہے اور میں گناہ گار ہوں، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، حالانکہ اللہ نے ولایت دی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ انداز ہوتا۔ تو ہمیں عبادت، ریاضت، تکبر کی طرف نہ لے کے جائے، اس کا ہم پورا خیال رکھیں۔ اسی طرح تیسری چیز جس کے ذریعے تکبر آ سکتا ہے، گھمنڈ آ سکتا ہے، اور یہ بہت سو میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ہے مال و دولت۔ طرح طرح کی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، کار ہے، بنگلو ہے، بینک بیلنس ہے، نوکر چاکر ہے، اچھا کام کاج ہے، اچھا بزنس ہے۔ تو ایسا شخص دوسرے لوگ جو اس سے کم تر ہے، اس سے غریب ہے، ان کے تعلق سے تکبر کا شکار ہو جائے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگے، تو اس طرح بھی بندہ تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی یہ نعمت آئی اور معاذ اللہ یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، یعنی مال و دولت کی وجہ سے۔ دیکھیے حدیث پاک میں کیا فرمایا جا رہا ہے، حسن اخلاق کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ 6 قسم کے لوگ بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہو گئے۔
6 قسم کے لوگ بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک، عمرا، ظلم کی وجہ سے، اللہ نے منصب دیا ہے لیکن یہ ظلم کریں گے اس کی وجہ سے۔ دوسرا، عرب، عصبیت یعنی طرفداری کی وجہ سے۔ نمبر 3، رئیس اور سردار تکبر کی وجہ سے۔ اور 4، تجارت کرنے والے جھوٹ کی وجہ سے۔ اور 5، اہل علم حسد کی وجہ سے۔ اور 6، مالدار بخل کی وجہ سے۔ لہٰذا جن کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ تکبر میں مبتلا تو نہیں ہے، کہیں وہ جھوٹ میں مبتلا تو نہیں ہے، کہیں وہ بخل میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی کا پیکر بنائے، اور مال آئے، دولت آئے تو ہم ہمیشہ اپنی حیثیت کو بھی سامنے رکھیں کہ اللہ وہ قہار ہے، وہ پکڑ فرمانے والا ہے کہ اگر اس نے پکڑ فرمائی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ایک پل میں ادھر سے ادھر زندگی ہو سکتی ہے، اور ایسے واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کتابوں میں پڑھے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس اللہ پاک نے بہت فراوانی دی، بہت مال و دولت دی، لیکن پھر ان پر ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اپنی حیثیت کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی عاجزی کو سامنے رکھتے ہوئے تکبر مال و دولت پر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح FGN چینل کے ناظرین، ایک اور چیز جو تکبر کی طرف لے جا سکتی ہے وہ ہے حسن و جمال۔ جناب میں تو بڑا خوبصورت ہوں، میں تو بہت اچھا دکھتا ہوں، دوسرے مجھ سے اچھے نہیں دکھتے، تو اس طرح یہ حسن و جمال بھی تکبر کی طرف لی جا سکتا ہے۔ چھٹی چیز کامیابیاں ہے، جناب اچھی کامیابیاں ملتی چلے جا رہی ہے، یہ ڈگری حاصل کر لی، وہ ڈگری حاصل کر لی۔ اور پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے طاقت و قوت۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت طاقت دی ہے، ہٹے کھٹے ہیں، جیم جاتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو طاقت بھی آ جائے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ طاقت دی کس نے ہے۔ اللہ پاک سب سے بڑا طاقتور ہے، اور وہ جب چاہے ہماری طاقت چھیننے پر قادر ہے۔ اور 8ویں اور آخری چیز، کسی کو عہدہ و منصب ملنا۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہ تقریباً 8 چیزیں بنیادی طور پہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے تکبر آ سکتا ہے۔ اب ہماری اس پر توجہ چلے جائے کہ اللہ پاک نے علم و فضل سے نوازا ہے، نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، کامیابی اللہ پاک نے مقدر کی ہے، طاقت دی ہے، تو یہ چیزیں ہم غور کر لیں کہ ہمارے اندر ہے، اللہ کے دیے، اللہ کے کرم سے ہے، کہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر اگر آ رہا ہے تو ہم اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تکبر، گھمنڈ اور تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے اور بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عاجز بندوں میں شامل کرے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے، صبر کرنے والے بندوں میں شامل کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔